بسم اللہ الرحمن الرحیم وإسماعیل وإسحاق ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین واذکر اسماعیل ویسع وذوالکفل وکلا من الاخیار صدق اللہ العظیم۔ قرآن شریف سے ہم نے 2 آیت پیش کی اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہر ایک کو تمام عالمین یعنی جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور وذکر اسماعیل و یسع و ذوالکفل وکلا من الاخیار، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ نیک خیر والے یعنی نیک لوگ تھے۔ آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت یسع علیہ السلام کے سلسلے کی پہلی نشست میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ستائش خلاق عالم، پروردگار عالم، وہ جو کائنات کے حقیقی خالق اور مالک، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام حاکموں کے حاکم، تمام عادلوں کے عادل، اور تمام قصص کے بنانے والے، صناعی ہر شے کے، اسی کے حضور شکر گزاری کے ساتھ آج ہم حضرت یشوع علیہ السلام کی حالات زندگی پر گفتگو کریں گے، ان کی حیات طیبہ پر۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن شریف کی 2 آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ واحد ہستی ہے جس کے 4 نام بتائے گئے ہیں۔ پہلا نام قرآن شریف کا کہ جو ہم نے 2 آیت پیش کی ہے، اور دونوں آیت ہم یہ قصص الانبیاء اور اس کے جو صفحہ ہیں وہ ہے 427، اور اس میں انہوں نے حضرت یسع علیہ السلام کے عنوان سے لکھا ہے، یہ سین عین۔ اور آیت جو ہم نے پیش کی ہے اس کتاب کے مطابق، یعنی صفحہ 427، اور جو کہ مترجم ہیں اس کے مغل ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، اور کتاب کے جو مصنف ہیں، تالیف ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر۔ یہ کئی نشستوں میں ہم اس کتاب کا حوالہ دے چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو حوالہ لکھا انہوں نے لکھا سورہ مائدہ آیت نمبر 86۔ ممکن ہے کتابت غلطی ہو، لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو یہ سورہ مائدہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ 6واں سورہ ہے، سورہ انعام، سورہ الانعام، اور آیت نمبر 86 ہے۔ تو آئندہ نشست میں، آئندہ جب آپ اس کے دوبارہ پرنٹ کریں تو اس کو درست کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے طریق حق کی ہدایت کے لیے اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہان والوں پر نبوت بخشی، فضیلت بخشی، جو نبوت دی فضیلت بخشی۔ اور دوسرا ہے سورہ صعد، اس کی آیت نمبر ہے 48۔ اس میں ہے وَاذْكُرْ اسماعیل وَيَسَعَ وَذُوالْکفل وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو جب نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی وہ سب کے سب نیک تھے۔ ظاہر سے انبیاء جو کا تعلق نیک ہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ 2 آیت صرف قرآن شریف میں ہے، اور ہم جب کتاب مقدس کے حوالے دیں پھر ہم بتائیں گے ان کا اصل نام کیا تھا اور کس نام سے تھے، کیا تھے۔ لیکن پہلے ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس کے بعد حضرت یسع تھے۔ اب الیاس حضرت ایلیہ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور آپ کی زندگی پر الیاس کی شریعت اور طریقت کو تھامے رہے، اور ان کی زندگی گزارتے رہے اور لوگ بلاتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد یعنی یہ الیاس علیہ السلام جو تھے ان کے خلیفہ قرار پائے ان کے مطابق۔ ابھی ہم قرآن کے حوالے سے پڑھیں اور قصص الانبیاء میں جو اس کی تفصیل لکھی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں بدعتیں عام ہو گئی تھی، بدکاروں کو اور اعتدار ملاطم اور ستم کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور کئی انبیاء کو شہید بھی کر دیا گیا تھا، اور ان سے ایک سرکش ظالم بادشاہ جابر بادشاہ کہا جاتا ہے، اور حضرت ذوالکفل اسی بادشاہ کے عہد میں کفیل و ضامن بنے، اور اگر توبہ و تائب ہو جائے تو حرکتوں سے باز آ جائے، اس لیے جنت کفیل ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام کے والد کا نام اخطوب تھا۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر نسب نام یوں بیان کرتے ہیں کہ یسع ازباد بن عدی اور بن شتلم بن ابراہیم بن یوسف
بن یعقوب بن اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام پہ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں الیاس کے چچا زاد بھائی تھے یسع، اور آگے چل کے الیاس کے ساتھ یہ بادشاہ کے ڈر سے یہ چھپ گئے تھے، اور جبل قاسون میں چھپے تھے تو حضرت یسع بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور کہتے ہیں جب حضرت الیاس کا انتقال ہو گیا حضرت علیہ السلام کا، تو یسع ان کے نائب اور خلیفہ ہوئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذوالکفل کے قصے میں چونکہ ایوب علیہ السلام کا قصہ ساتھ ہے اس قصے میں، لیکن چونکہ ہم کتاب مقدس کے حوالے سے آپ کو ریفرنس دیں گے آگے چل کر، اور کہتے ہیں حضرت ایوب کے ہی فرزند تھے۔ اب کہاں 3 والد بتائے جا رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ اختوب کے بیٹے تھے، پھر کہا کہ نہیں یہ ایوب ہی کے فرزندوں میں سے تھے، اور پھر کہا کہ ابراہیم کے خاندان سے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ہم ایک اور یہی آیت کو ہم دوسرے قصص الانبیاء، حضرت یہ ہیں علامہ ذوالفقار الساقی صاحب، اور یہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 402 میں اسی بات کو، وہ ساری بات انہوں نے بات کی کہ ابن عساکر نے یسع کا نام اسبات لکھا ہے قرآن کے ایک آیت میں، اسبات، اور ان کا ابن عدی بن شلتم کے یہ بیٹے تھے۔ اور پھر آگے چل کے دوسرے بات میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام اختوب تھا، اور ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی۔ لیکن یہ انہوں نے ایک اور چیز عجب بات کہی کہ انجیل میں آپ کا نام اشیع بن ساقط تھا، جبکہ انجیل کا حوالہ نہیں دے رہے کہ وہ کس انجیل میں ہے، اور ریفرنس بھی دینا چاہیے تھا، انہیں آیت کا حوالہ دینا چاہیے تھا کس رکوع میں ہے، کس باب میں ہے، بہرحال۔ اور لیکن یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ تذکرۃ الانبیاء میں، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے تواریخ کا حوالہ دیا ہے کہ الیاس کے چچا زاد بھائی تھے، تو یہ حوالہ دے رہے ہیں روح البیان جلد 8 صفحہ 65 میں۔ اور جو تیسرے جو کہہ رہے ہیں اشیع بن ثابت ہے، اس کا حوالہ دینا تذکرۃ الانبیاء امیر علی کے صفحہ 298 میں ہے۔ اب آئیے ایک اور بات کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو صحیفہ نازل ہوا وہ 66 ابواب پر مشتمل ہے، جبکہ 66 ابواب پر مشتمل صحیفہ نہیں ہے ان کا، یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ 66 ابواب کا جو صحیفہ وہ حضرت یسع علیہ السلام کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ جب ہم یسع حالت زندگی پیش کریں پھر بتائیں گے وہ کیوں ہے 66، اس کے اسباب کیا ہیں، اور وہ کن کن وجوہات کے بنا پر ہے۔ ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل ایریا میں شکایت کا ہوا کہ پانی جو ہے وہ کھارے پانی تھی، تو انہوں نے دعا کی، پانی شیریں ہو گئی، اور ایک دریا تھا، کیا دریا کے پانی میں انہوں نے نمک لے کر کے ڈال دیا، وہ پانی میں میٹھا ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ نمک نمکین کرتا ہے، میٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ کسی اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، سائنس کے اعتبار سے بھی، اور فطرت کے اعتبار سے نمک میٹھا نہیں ہوتا، نمکین ہوتا ہے، اور نمک بھاری ہوتا ہے۔ اور جس سمندر کا پانی زیادہ نمکین ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اگر یہ ندی کہتے، تالاب کہتے، تو کسی حد تک مانا جاتا ہے کہ 10 سال 20 سال اگر وہ جوہڑ بن جائے، وہاں پانی رک جائے تو وہ پانی کھارا ہو جاتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا تالاب، اور تالاب میں ہمیشہ پانی جاری ساری رہتا ہے، ندی اور تالاب میں۔ بہرحال ایک واقعہ انہوں نے اور لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک عورت نے افلاس کی شکایت کی اور خاوند کے قرض کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا گھی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ گھی طلب کیا اور ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈال دیا۔ عورت نے اپنا گھی اٹھا لیا، اسی طرح گھی دونوں برتنوں میں الٹتے پلٹتے رہے، یعنی الٹنے لگی تو گھی میں اضافہ ہوتے چلے۔ اہل محلہ وہ گھی خریدنے لگے اور عورت امیر ہو گئی، اس طرف سے قرض بھی ادا ہو گیا۔ اور یہ جو تذکرہ انہوں نے کیا ہے یہ بھی تذکرۃ الانبیاء امیر علی کے ہیں، اس میں سے انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا گھی جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ واقعی اس واقعے سے متعلق یا کسی اور نبی سے وابستہ ہے، منسوب ہے؟ یہ اگر ہم کتاب مقدس کا دیکھیں پہلا سلاطین اور اس کے 17ویں باب کی 8 سے 16 آیت میں یہ واقعہ درج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے سارت کی ایک بیوہ تھی اور اس کا واقعہ ہے، اور وہ غیر قوم سے تھی، اور حضرت ایلیا علیہ السلام کا واقعہ ان کے ساتھ منسوب ہے۔ جب ہم یہ واقعہ دوبارہ آپ کے خدمت میں پیش کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہاں یہ کہاں کا واقعہ، کہاں اور کس طریقے سے نوجوان نسل کو تاریخ میں بدمزگی پیدا کی گئی۔ آپ یہ کس نے یہ حق دیا ہے کہ ایک واقعہ کسی اور نبی سے منسوب ہے، ان کی حالت زندگی میں ہے، آپ اٹھا کر کسی اور نبی میں لکھ دیں؟ یہ کس کا جب تحقیق کی جائے گی تو کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ مصنف کو، مترجم کو، کس کو؟
جب بچے یہ پڑھیں گے تو وہاں بحث جب چھڑے گی تو اصل جب کتاب کا مطالعہ کیا جائے گا وہاں تو کسی اور نبی سے وابستہ ہے۔ اس طرح ایک نئی بدعت کا آغاز ہوتا ہے، نئی فرقے کا آغاز ہوتا ہے اور جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو تحقیق یہی ہے کہ حق بات کو جس کے ساتھ منسوب ہو اسی کے ساتھ بیان کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کہتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک اور عورت کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے یہاں اولاد نہ تھی، تو انہوں نے دعا کی۔ کس نے؟ یسع نے، ان کے مطابق، اور اس عورت کے دعا سے بیٹا ہوا اور چند کے بعد وہ بیٹا مر جاتا ہے اور اللہ سے دعا کی وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ بھی واقعہ انہی سے منسوب ہے، حضرت ایلی علیہ السلام سے، اور اس واقعے کے فوری بعد اسی کا بیٹا تھا، لیکن وہ بانجھ نہیں تھی، بیٹا تھا، واقعی بیٹا تھا، اور بیٹا مر گیا اور انہوں نے اس کے اوپر 3 دفعہ جھک کر کے دعا کر کے اس کو جب کیا کہتے ہیں زندہ کیا، خدا نے اس کو زندہ کیا، دوبارہ روح واپس کی۔ تو اب جس کا واقعہ ہے آپ اس نبی سے منسوب رکھیں، دوسرے سے نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو ہم قرآن شریف کے 2 سورت، سورہ انعام آیت نمبر 86 اور سورہ صاد آیت نمبر 48 کے 2 واقعات ہم نے پیش کیے، جس میں 2 نام ہے، یسع، یہ سین عین یسع، اور جو واقعات پیش کیے گئے ہیں اس میں ان کی حالت زندگی سے کہیں بھی منسوب نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہی اسی سوال کو، کہ سوال نہیں بلکہ دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ عزر کتاب مقدس، ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ کب ان کے ولادت بعد سعادت ہوئی اور یہ کس طرح آئیے، لیکن یہ تفصیل ہم چلیں گے اور یہ کئی اقساط پر مشتمل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جو صحیفہ منسوب ہے وہ ہے 57 مقامات پر ان کا نام کا ذکر ہے پورے کتاب مقدس میں، اور ان کا جو صحیفہ ہے وہ تقریباً سمجھے کہ 24 اس پہ ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ اس میں کتنے 700 کچھ آیات ہیں، اور ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند انجمن، جو واضح کے فرزند تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے میں سے 11واں بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو مصر میں بھیج دیا گیا تھا، ان کے یہ 2 بیٹے تھے، چونکہ شادی وہیں ہوئی تھی، اور ان دونوں بیٹوں کو یعنی منسی افراہیم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا فرزند قرار دیا تھا۔ گویا 12 تھے اور 14 یہ 2 ہو کر 14 بیٹے ہو گئے، اور حضرت افراہیم جو تھے یہ چھوٹے تھے، منسی بڑے تھے، لیکن جب ان کا وقت نزا قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور انہوں نے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بڑھایا کہ باپ دائیں ہاتھ رکھ کر کے اسے برکت دیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بائیں طرف ہاتھ بڑھا کر کے چھوٹے کو برکت دی، چونکہ کلام یہ لکھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یعقوب بھی چھوٹے تھے اپنے بڑے بھائی یوسف سے۔ آپ دیکھیں گے اسماعیل بڑے تھے لیکن اسحاق چھوٹے تھے، پروردگار عالم نے اسحاق کو برکت دی۔ یہاں بھی وہی ہے، آپ ایک تسلسل دیکھیں گے، پروردگار عالم جو کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، اور وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، ازل سے ہی اس نے بنا دیا، لیکن ہمارے یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے سر پگڑی باندھی جاتی ہے، لیکن کلام میں یہی دیکھیں۔ اور یسایہ جو تھے، یشوع علیہ السلام، جن کو قرآن میں یسع کہتے ہیں، یہ سین عین، لیکن اب ہم چونکہ اصل نام بتا رہے ہیں، ان کا نام یشوع تھا۔ کیوں پڑھا، کیسے پڑھا، یہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور ان کے جو ولادت باسعاد ہوتی تھی وہ 1500 قبل مسیح، اور یہ مصر میں غلامی کے دوران ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا جو نام رکھا گیا تھا ہوسیہ، ہے واو سین عین، ہوسیہ نام کے ایک اور نبی ہیں، لیکن ان کی حالت زندگی جب آئے گی پھر بتائیں گے، اور اس کے معنی ہے نجات۔ ہوسیہ کے معنی ہے واو سین عین، ہوسیہ کے معنی نجات، نجات، یعنی ان کا نام جو رکھا گیا تو اس کا معنی ہے نجات۔ اور یہ پیدائش کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ملک میں آزادی کے 2 ماہ کے بعد انہیں موسیٰ علیہ السلام کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ کبھی کسی کا کہا جا رہا ہے، نہیں عزیزو، دیکھیں کلام مقدس جو ازل سے چلا آ رہا ہے، وہ جن لوگوں نے لکھا وہ اپنی طرف سے نہیں لکھ پائے، بلکہ روح کی تحریک سے انہوں نے لکھا تھا۔ اور جب سپہ سالار ہو گئے اور انہوں نے ایک عمالقی حملے کو بڑی کامیابی سے پسپا کیا۔ عمالقی حملہ کیا تھا؟ اور
خروج کے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں ان کا ذکر ہے، اور اس وقت ان کا نام یحوشع ہے واو سین واو عین بھی تھا، مگر موسیٰ السلام نے جب ان کا نام ہوشیہ سے تبدیل کر کے یشوع رکھا، جس کا معنی ہے یہوہ نجات ہے۔ پہلے جو نام تھا ہوشیہ، اس کے معنی نجات، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا رکھا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ جو کرتے وہ پروردگار عالم کی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے نائب اور خلیفہ جانشین تھے وہ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون تھے۔ یہاں بھی دیکھیں پروردگار عالم نے ہارون کو نبوت نہیں دی، خلافت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ یہاں بھی وہی، جب آپ غور کریں گے افراہیم کے خاندان سے یہ جب آئے تو ہوشیہ کو نام تبدیل کر یشوع رکھا، اس کا مطلب یہوہ نجات ہے۔ اور ہوشیہ کوہ سینا پر موسیٰ کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہم جب تھوڑی سی اس میں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خیمے اور ان کے منصب کی حفاظت کی تھی، اور ملک موعود میں داخلے سے قبل انہوں نے افراہیم کے قبیلے کے دو کو کینان کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ پہلے جاسوس موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا تھا، اور جا کے انہوں نے بہت کچھ وہاں سے حاصل کر کے واپس آئے، اور پھر بتایا کہ نہیں، کیونکہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے، کیونکہ اور بھی لوگ گئے تھے، 12 قبیلے کے تھے، 12 قبیلے سے دو کر کے انہوں نے بھیجا تھا، لیکن افراہیم کے قبیلے سے یہ گئے تھے اور کالب گئے تھے، ان دو کو بھیجا تھا۔ اور یہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کینان کی جو تصویر ہے وہ حضرت مسیح میں نئی زندگی کے کینان کی آسمان کی تصویر نظر نہیں، کیونکہ ایماندار کو آسمانی مقام پر جانے کے لیے جنگ کی یا اچھے اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خالص ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مشہور ہے کہ جی اعمال جتنے اچھے ہوں گے نجات اتنی ملے گی، نہیں، ٹھیک ہے اعمال ہے بالکل اعمال ہے، اعمال کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر اعمال بیکار، اور اعمال کے بغیر ایمان بیکار ہے، تو خالص ایمان کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے کینان پر فتح ایماندار کی فتح کا نشان ہے، کہ ایسے نہیں فتح ہوا۔ اچھا، جب یہ وہاں پہ جاسوسی کے لیے انہوں نے بھیجا تھا تو وہاں ایک راہب ملتی ہے۔ راہب آپ اسلامی تاریخ میں جب پڑھیں گے تو راہب ایک شخص کا نام بتایا جاتا ہے کہ حضور جب شام گئے تھے قافلے لے کر کے، قافلے کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ، وہاں ایک راہب ملا جس نے کہا کہ یہ اس میں خبت راہب، اس کو وہاں کیا ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا عالم دین تھا، نہیں، راہب جو تھی اصل وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ اور جب حضرت یسوع کا جو زمانہ تھا، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آپ کی خدمت سے پیش کرتے چلیں کہ ملک کینان جب فتح ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ تھی ہونے کی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ پھر پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا بندہ، کس سے کہا؟ یشوع علیہ السلام سے، کہ میرا بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا۔ اب ان کے والد کا نام تھا نون، نہ کوئی جو نام بتایا گیا وہ نام کوئی بھی نہیں تھا، نہ یہ الیاس کے بیٹے، نہ ایوب کے بیٹے تھے، بلکہ نون کے بیٹے تھے۔ اور کیونکہ میرا بندہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا، سو تو اٹھ اور اب سب ان لوگوں کو لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جسے ان کے لیے بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ یہ وعدہ تھا پروردگار عالم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ اور کے علاقے سے نکلے تھے، یعنی جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی۔ پھر اسحاق سے وعدہ ہوا، یعقوب سے وعدہ ہوا، اب یہ وعدہ موسیٰ سے ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہے، اب یہ وعدہ ہو رہا ہے کس سے؟ یشوع سے، کہ نکل اور جس جگہ تیرے پاؤں کے تلوے ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں نے تم کو دیا، تو جہاں جہاں ان کے پاؤں کے تلوے ٹکیں گے، جہاں رکھیں گے، وہ علاقہ ان کو مل جائے گا۔ اب بیابان اور اس لبنان سے لے کر کے بڑے دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک ساری حدیں ہوں گی، تیری زندگی بھر تیرے نام تیرے سامنے کھڑا نہ سکے، یعنی کہ جب تک یہ وہ زندہ رہیں گے کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور جیسے کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ رب العالمین ہمیشہ اپنے انبیاء کے ساتھ رہتے ہیں، کسی فرشتے کے ذریعے کلام نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ میں یہ تجھ سے دست بردار ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، نہ میں دست بردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، جیسے موسیٰ السلام کے ساتھ ہمیشہ تھے، پروردگار یہاں ان کے ساتھ تھے۔ کیوں کہ سب مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور کیونکہ اس قوم کو اس ملک کا وارث قرار دوں گا میں۔
وعدہ ہے پروردگار عالم کا اور وہ دینا چاہتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو کر احتیاط رکھ اور ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے، اور اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں ہاتھ مڑنا، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو۔ شریعت پر عمل لازمی ہے۔ شریعت موسیٰ السلام کے معرفت عطا کی گئی، اور یہ یشوع جو تھے وہ شریعت کے پیروکار تھے، بہت زبردست شریعت پر عمل کرتے تھے، اور اسی لیے وہ تمام میں جن کو چنا تھا پروردگار عالم نے۔ اور اس کے بعد یہاں جب یشوع نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم مسمدار بنا دیا اور سب لوگوں کو لے کر کے تیار ہو کے اپنے لیے 3 دن کے زادرہ لے لو، اور پھر وہاں سے یہ جب چلے تو روبن اور ان سب کو الگ الگ قبیلے میں بنایا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جب یہ اس مقام پر پہنچے جہاں یرہو میں ان کو جانا تھا، تو اس سے پہلے یشوع کو نے جواب دیا کہ جس بات کا میں نے تم کو حکم دیا ہے وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے گا ہم وہاں جائیں گے۔ جو جیسے ہی ان سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے ویسے ہی تیری سنیں گے، فقط اتنا ضرور ہے کہ خدا تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا اور تیرے ساتھ بھی رہتا ہے، اور جو کوئی تجھے حکم کے مخالفت کرے گا وہ سب ملعون ہوں گے۔ دیکھیں، شریعت وہی ہے، جو حکم کے خلاف کرے گا وہ ملعون ٹھہرے گا خدا کی نگاہ میں، تو فقط مضبوط ہو جا۔ اب یہاں سے ان کو جانا تھا یرہو۔ وہاں جب انہوں نے یشوع نے دو آدمی جاسوس بھیجے، شتیم سے 2 مرد کو بھیجے چپکے سے جاسوس کے طور پر، یعنی انہیں پتا تھا کسے؟ یشوع کو، کہ ہاں جاسوسی کیا ہوتی، پہلے یہ خود کر چکے تھے۔ اب یہ جب خدا نے ان کو بھیجا، اب یہ 2 آدمی بھیجے، لیکن وہ جو 2 آدمی وہاں پہنچے تو وہاں کسبی کے گھر جس کا نام راہب تھا وہاں ٹھہرے تھے۔ کسبی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو فاحشہ عورت تھی اس کا نام تھا کسبی، اور وہاں ٹھہرے۔ اور یہرو کے بادشاہ کو جب خبر ملی اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے چند آدمی اس ملک میں جاسوسی کرنے کو آئے ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے۔ یرہو کے بادشاہ نے کہا کہ راہب سے کہ تیرے گھر وہ لوگ آئے ہیں داخل ہیں، نکال انہیں، اور وہ ہمارے ملک کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اسے علم ہو چکا تھا پہلے، تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو کہا کہ ایسا کرو، ان دونوں جو جاسوس تھے ان کو چھپا دیا۔ کیوں چھپایا اس نے؟ کیا جاسوس چھپانا چاہیے؟ بظاہر تو وہ گنہگار عورت ہے، لیکن تو گنہگار کو کون بچائے گا؟ گنہگار کو ایماندار بچاتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ ہے، گنہگار کو ایماندار ختم کر دیتا ہے، اور کلام کے مطابق گنہگار کو ایماندار بچاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ وہی ہے کہ جب اس عورت نے ان کو بچا لیا، اپنے چھت پہ چھپا دیا، وہ آئے ان کے سپاہی بادشاہ کے، انہوں نے اسے نہ پا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ وہ پھاٹک کی طرف گئے ہوں گے، پھاٹک بند ہونے والا، ایسا نہ ہو نکل جائے، تم ان کے پیچھے جاؤ۔ اور ادھر سے اس نے ان کو ڈوری باندھ کر کے پیچھے کے راستے، کیونکہ وہ جو دیوار تھی دیوار کے اوپر اس کا گھر تھا، وہ نیچے اتار دیتی اور کہا 3 دن وہاں چھپے رہنا، اس کے بعد تم اپنی طرف چلے، تاکہ وہ جب راؤنڈ کر کے آئے سپاہی وہ تمہیں پکڑ نہ پائیں۔ تو چلتے چلتے اس نے یہ کہا اس راہب نے کہ ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں خدا نے تمہارے جسے تم مانتے ہو وہ تمہاری دریا کو خشک کر دیا، اور پھر وہ یہ بھی کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے روب ہمارے یہاں آ چکا ہے اور ہمارے سارے دل تمہاری طرف ہیں، تو بتاؤ جب تم حملہ کرو گے اس ملک پر تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ تو یہاں سے جب ہم فوج لے کر آئیں تو یہاں سے سرخ رنگ کی ڈوری نیچے لٹکا دینا، وہ ہم سمجھ جائیں گے ہاں، اور اس گھر میں تیرے ماں باپ کی اور اولادیں جتنے بھی ہو رشتہ دار سب یہاں رہیں، اس کے علاوہ جو رہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہی ہوا۔ یہ ڈوری سے کیا مراد تھی؟ سرخ ڈوری سے مراد کہ گناہ بغیر خون بہائے قبول نہیں ہے، اور گناہ خون بہائے ہی نجات ملتی ہے۔ اور ڈوری سے سرخ سے مراد یہی تھا کہ وہ دل سے ایمان لا چکی، بظاہر وہ ٹھیک ہے فاحشہ تھی لیکن وہ احترام کر گئی اور ایمان لائی، اور بظاہر گناہگار تھے لیکن ایمانداروں نے اسے بچا لیا، اور جب حملہ کیا تو اس کو بچا بھی لیا۔ یہاں خون سے مراد وہی ہے کہ جو پوری دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا اس نے بھی اپنے خون بہائے اور صلیب پر۔ عزیزان گرامی قدر، اب دامن وقت میں یہاں گنجائش نہ رہی۔ یہ پہلا سوال کہ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن اور کتاب مقدس سے آئندہ چند سوال رہیں گے جو ہم آئندہ 2 نشست پیش کریں گے۔ آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے، اسکرین پر
ویب سائٹ، ٹیلی فون نمبر اور جو بھی چیز دکھائی جائے گی، ای میل وغیرہ، آپ ہم پورا پتہ لکھ دیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔